ویورز ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر سب سے بڑا جو الزام لگا ایون کرونا کے آنے سے پہلے وہ ہے کہ معاشی ترقی رکی, چیزیں مہنگی ہوئی, لوگوں کی افراد زر کی بڑھا اور عوام کے لیے بجلی افورڈ کرنا, عوام کے لیے عام روزمرہ کی زندگیوں کے جو ہے وہ بہت مشکل ہوگی, اور عام روزمرہ کی زندگی کی چیزیں جو ہیں وہ پیٹرول پہ بہت انحصار کرتی ہیں. تو آج ہم نے سوچا کہ وفاقی وزیر توانائی جن کے انڈر بجلی بھی ہے اور پیٹرولیم کی اضافی وزارت بھی, ان سے بات کی جائے. پروگرام کے پہلے سے میں عمر ایوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں ابھی لائیو, اور اس کے بعد ہمیں مسلم لیگ نون صاحب بھی جوائن کریں گے. عمر ایوب صاحب بہت وارم ویلکم آپ کو اس پروگرام میں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بہت شکریہ. لاؤڈ اینڈ کلیئر شاہد صاحب, بہت شکریہ. السلام علیکم جناب. میں پہلے چاہ رہا ہوں کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی, بہت زبردست پریس کانفرنس کی, اور انہوں نے بڑے دھڑلے سے بتایا کہ ہندوستان کا سائبر حملہ کس طرح اس کو روکا گیا, وہ ناکام بنایا گیا. اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی جس کا تعلق عمر ایوب صاحب آپ کی پیٹرولیم سے ڈائریکٹلی بنتا ہے. وہ بنتا ہے اس طرح کہ سعودی عرب کی جو 3 سال کی ہماری فیسلٹی ہے اس کو لے کر سعودی عرب کے اوپر بڑا انٹرسٹنگ اور امپورٹنٹ سوال کیا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سے ذرا وہ سنواتے ہیں, پھر عمر ایوب صاحب کے پاس آؤں گا. فرینکلی یہ کوشچن فارن منسٹر کی ڈومین میں ہے, پاک سعودیہ تعلقات کے بارے میں. میں اس بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ پاکستان اور پاکستان کی عوام کو ہمارے برادرانہ ملک سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات پر فخر, اور یہ تعلقات ہسٹورک ہیں, بہت اہم ہیں, بہترین ہیں اور بہترین رہیں گے انشاءاللہ. اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. Nobody can doubt the centrality of Kingdom of Saudi Arabia to the Islamic world. پاکستان کے عوام کے دل سعودی عوام کے ساتھ دھڑکتے ہیں, تو ان تعلقات کے اوپر کوئی سوال اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں تک چیف آف آرمی اسٹاف کے دورے کا تعلق ہے, یہ ایک آلریڈی پلانڈ دورہ تھا جو بیسیکلی ایک ملٹری ٹو ملٹری ہمارے جو تعلقات چلتے رہتے ہیں اس کے ساتھ منسلک ہے. There is no need to read too much into it. الحمدللہ everything is fine. ویور جی, میری اپنی ذاتی انفارمیشن بھی ہے کہ جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر سے, تب سے باجوہ صاحب جو ہیں آرمی چیف کے طور پہ سعودی عرب اور مڈل ایسٹ کی کنٹریز کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ جو ہے پاکستان گورنمنٹ کے کہنے پہ آبویسلی پاکستان کے ایکسیپشنل تعلقات بنانے میں کامیاب ہوئے. اور یہی وہ اسٹریٹجک تعلقات ہیں جو بعد میں سی پیک, بعد میں چائنا کی پاکستان کے ساتھ جو الائنس ہے, جو سعودی عرب کی پاکستان کے ساتھ اتنی زیادہ گرم جوشی ہے, وہ پھر باجوہ صاحب کی ان ٹاک سے, نیگوسیشن سے اور ان کی اسٹریٹجی سے بیسیکلی کامیابی اس نے دیکھی. اب یہ سوال اس لیے اٹھایا گیا کیونکہ تھوڑا یہ تاثر ابھرا تھا عمر ایوب صاحب کے شاید پیٹرول جو ہے وہ 3 سال کی فیسلٹی سعودی عرب نے واپس لے لی, اور ڈی جی صاحب نے بڑا اچھا کہا کہ یہ پرائم منسٹر یا پولیٹیکل گورنمنٹ کی ڈومین کا سوال ہے, لیکن یہ سوال یہ اٹھا ہے. میں اس کے تناظر میں نہیں جا رہا یہ سوال کیوں اٹھا ہے, پاکستان کے سینسٹیو معاملات ہیں, میں اس پہ بالکل نہیں آ رہا, لیکن ایٹ لیسٹ آپ عوام کو یہ تو بتائیے, کیونکہ اگر وہ 3 سال کی فیسلٹی وڈرا ہوتی ہے, جو تمام اطلاعات ہے کہ 3 سال کی فیسلٹی جس وجہ سے بھی سعودی عرب میں وڈرا کی ہے اس سے ہماری پیٹرول پہ بڑا فرق پڑ سکتا ہے, اس پہ ہماری مہنگائی پہ بڑا مزید فرق پڑ سکتا ہے, تو کیا وہ 3 سال کی فیسلٹی جاری ہے یا جاری نہیں ہے؟ آپ کا اس پہ کیٹیگریکلی کیا بیان ہے بینگ اے منسٹر؟ بہت شکریہ شاہد صاحب, آپ نے بڑا درست سوال پوچھا. میں ایک بات کر کے تو پھر آپ کے سوال کا جواب بھی دے دوں گا. چیئرمین ماؤ صاحب چائنا کے جو بانی تھے, انہوں نے ایک سوال پوچھا اور اس کا خود ہی جواب دیا. انہوں نے کہا واٹ از دی آرمی, یعنی کہ فوج کیا ہوتی ہے, پھر اس کا خود ہی جواب دیا دی آرمی از دا پیپل ان یونیفارم, کہ فوج وہی ہے کہ جو عوام یونیفارم پہن لیتی ہے تو وہ فوج کہلاتی ہے. تو پاکستان میں بھی یہی بات ہے. تو وہی چیزیں ہماری کوئی مطلب ہماری اپنی فوج ہے, ہماری اپنی فورسز ہیں, وہ کیوں نہ کریں, ضرور کریں گے. جہاں پہ آپ کے ٹولز آف سٹیٹ استعمال کرنے ہوتے ہیں حکومت وقت کو, وہ کرنے چاہیے. اور فوج ایک بہت اہم ادارہ ہے, چاہے وہ ایئر فورس ہو, آرمی ہو, نیوی ہو, کوئی بھی ادارہ ہو, اور آپ کو اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کے لیے یہ سارے اداروں کی ضرورت پڑتی ہے. ادارے اسی لیے ہوتے ہیں, سب سے پہلی چیز. دوسری اہم بات یہ ہے کہ آپ نے سعودی آئل فیسلٹی کا پوچھا. سعودی آئل فیسلٹی جو ہمیں ملی ہوئی تھی, اس پہ سعودی عربیہ نے یہ پوچھا کہ جی آپ کو جو ہم نے فیسلٹی دی تھی وہ آپ نے پوری استعمال نہیں کی, کیونکہ ہم لوگ جو استعمال کر رہے تھے وہ ایک آئل کے ریٹس جو ہیں وہ کم ہوئے, اس کی وجہ سے وہ پوری طرح استعمال نہیں ہوئی. تو انہوں نے کہا آپ کو کتنی چاہیے, تو وہ ریکیلیبریٹ ہو کے انشاءاللہ رول اوور ہو جائے گی. یہ ایک بزنس نارمز ہوتے ہیں, اس میں کوئی نہ کوئی رول اوور سے کیا مراد ہے, رول اوور سے مراد کیا ہے جی؟ رول اوور سے کیا مراد ہے؟ رول اوور وہ آپ سمجھے, رول اوور کا مراد یہ ہے کہ وہ پھر آپ کو افیکٹو ہو جاتی ہے, وہ پھر آپ کو اویلیبل ہو جاتی ہے. وہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ جی آپ کو کتنی چاہیے, مطلب آپ کو یا 100, میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ آپ کو
100 रुपए चाहिए तो आपने उसमें से 70 रुपए या खर्च किए तो वो कहते हैं कि जी आपको 70 चाहिए या 100 चाहिए, तो वो फिर रीएक्टिवेट हो जाती है। ये क्रेडिट फैसिलिटी है, आप एक चीज खरीदते हैं, लेते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं और वो आपने एक उधार के तौर पे आपने उसको इस्तेमाल किया। उमर साहब, ये 3 साल के लिए हमें मिली भी नहीं थी ऑलरेडी, 3 साल के लिए मिली भी नहीं थी ऑलरेडी हमें? जी, उस पे से उन्होंने देखा है कि हमारा इस्तेमाल कम था, तो उन्होंने कहा जी आप कितना इस्तेमाल इसको करना चाहते हैं, कितना लेवल आपका करना चाहते हैं, तो वो अगले दिनों में क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी इस वक्त जो है वो तशवीश की ना भाम की बात है, तशवीश की, लेकिन अभी इस वक्त हमारे पास उसकी फैसिलिटी नहीं है, लेकिन थोड़े दिनों में हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं? हो जाएगी, कोई उसमें कोई मसला या भाम की कोई। और अगर ये खुदा ना खास्ता नहीं होती तो हमें अगर जैसे अगर सऊदी फैसिलिटी मिलती ही ना, या अगर ना मिले, अगर ये दोबारा रोल ओवर नहीं होती, अल्लाह करे हो जाए रोल ओवर, तो क्या इससे आपको लगता है पाकिस्तान में मौजूदा ऑलरेडी पेट्रोल की कीमत बड़ी हाई है, मजीद हाई भी हो सकती है, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पाकिस्तान की मौजूदा पेट्रोल? उसमें कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बात है नहीं, रोल ओवर हो जाएगा, कोई मसला उसमें है नहीं, तशवीश की बात नहीं है, तो उस पर क्या सराइयां करनी, ये बात करनी कोई मतलब वो मानी खेजी नहीं है। क्या आर्मी चीफ का दौरा जो है 17 तारीख का, ये भी इस सिलसिले में ब्रेक थ्रू ला सकता है? ऑब्वियसली वो इस बारे में ही बात करेंगे जब वो जा रहे हैं। उनके पास तो और मिलिट्री के और चीजें हैं जी, उसमें से तो ज्यादातर अफवाज पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का आप देखें कि पाकिस्तानी फोर्सेस सऊदी अरेबिया की सरहदी जो सरहदें हैं उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमेशा पाकिस्तान की कंटिंजेंट वहाँ पे रही है, और वो तो मतलब किसी भी पाकिस्तानी से आप पूछें, वो तो या पाकिस्तान के लिए हम लोग मेरे पे जाके हमारे जो खाना काबा उधर ही है, मदीना मुनव्वरा वहाँ पे है, रोज़े रसूल है, मतलब हम लोग जान देने के लिए तैयार हैं। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, क्योंकि हम इस्तेमाल कम कर रहे थे तो अभी इसलिए वो एक्सटेंड नहीं हुई, लेकिन वो रोल ओवर हो जाएगी क्योंकि हमने बताया कि हमें ज़रूरत है उस पेट्रोल की। तो ज़बरदस्त, ये बता ज़बरदस्त। तो उमर यूसुफ साहब, थोड़ा सा पॉलिटिकल अगर मैं आपसे मंजरनामा जान लूँ, कि माशाल्लाह आपकी पॉलिटिक्स में भी ग्रिप है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बाद में थोड़ा आपके टेक्निकल गर्दिशी कर्जों वगैरह पे, बिजली की कीमतों पे भी आऊँगा। ये एहतसाब को लेकर पाकिस्तान में एक डिबेट जारी और सारी है, जो कोर्ट्स के डिसीजंस आए नैब के ऊपर, उसमें बताया गया कि नैब जो है उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जा रहा है, आज से यूज़ नहीं किया जा रहा, दिहाइयों से यूज़ किया जा रहा है, और मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर भी वो इतलाक होता है कर रही है। जब हम ये कहते हैं कि उनको एहतसाब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उमर साहब इसका मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली वो अकेले तो नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है, और वो गवर्नमेंट ऑफ द डे है। तो नून लीग का भी यही बयानिया है, जो मरीम नवाज साहबा का बयानिया है, जो नवाज शरीफ साहब का बयानिया है, जो नून लीग का बयानिया है कि हमें एहतसाब के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तो आप नहीं समझते कि नैब में तरमीम आनी चाहिए? आप समझते हैं कि नून लीग का ये नैरेटिव बिल्कुल ही गलत है और उनके साथ कोई इंतकाम नहीं लिया गया इस नैब के केसेस के अंदर? उमर अयूब साहब। शायद साहब मेरी ये तीसरी पुश्त है, हम लोग सियासत में भी मतलब हैं, और इलेक्टेड पॉलिटिक्स मतलब ग्राउंड लेवल से मैंने खुद 6 इलेक्शन लड़े हैं, हारा भी हूँ और जीता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग जो जब इलेक्शन में जाते हैं तो अपने एसेट्स, लायबिलिटीज़, सारे असासे डिक्लेयर करने पड़ते हैं। अभी भी आप चले जाएं, आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चले जाएं, नेशनल असेंबली की वेबसाइट पे सारे असासे वहाँ पे मौजूद हैं, गोशवारे मौजूद हैं। तो लिहाजा इस सवाल का मैं इस तरह जवाब दूंगा कि एक मुसलमान मुल्क है लेबनान, वहाँ पे अभी जो अमोनियम नाइट्रेट जो खाद है उसकी एक्सप्लोजन हुई, मतलब वहाँ पे जो धमाका हुआ, वो धमाके की नौयत देखें, लोगों का एतबार अपनी हुकूमत पे, उन्होंने हुकूमत को ये नहीं कहा कि रिजाइन करें, उन्होंने ये कहा कि जी जो सिस्टम है उसको चेंज करें। सिस्टम इतना वहां पे करप्ट हो चुका है कि वो कहते हैं जी हमें सिस्टम रीसेट चाहिए। तो लिहाजा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिस मैनिफेस्टो पे, जिस प्लेटफॉर्म पे आते रहे हैं, उनका बेसिक अमल, उनका बेसिक नारा, और वो क्या है, उन्होंने कहा जी कि एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड हो, चाहे वो उमर अयूब पे हो, चाहे वो XYZ पे हो, अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। उसकी वजह शायद साहब ये है कि लोगों का ट्रस्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे जरूरी है। जिस वक्त आपकी अकाउंटेबिलिटी मुल्क में होती है, हुकूमत वक्त हो या कोई भी हो, बड़े लोगों के लिए या आप कानून की गिरफ्त ना हो और आप किसी थानेदार या पटवारी को या कांस्टेबल को पकड़ के जेल में बंद कर दें, तो आपकी सोसाइटी में उसके बड़े मंफी असरात होते हैं। तो ऊपर से नीचे तक हर एक आदमी जो है वो एहतसाब के दायरे में उसे खड़ा होना चाहिए। लेकिन आपने कोर्ट क्यों कह रही है कि नैब इंतकाम ले रही है? लेकिन कोर्ट क्यों कह रही है? कोर्ट के डिसीजंस आ रहे हैं, तो उसके बाद आप समझ नहीं रहे कि जिस तरह ऑपोजिशन कह रही है कि नैब में तरमीम लाई जाए, या आप समझते हैं कि नहीं तरमीम नहीं आएगी, इसी तरह चलेगा चाहे कोर्ट्स जो भी वर्डिक्ट दे रही है, जो भी ऑब्जर्वेशन दे रही है नैब के ऊपर, रिगार्डलेस ऑफ दैट?
شاہد صاحب نہ میں نیب کا سپوکسمین ہوں اور نہ میں کورٹ پہ کوئی کمنٹ کروں گا. میں نے آپ کو ایک پولیٹیکل ورکر پاکستان تحریک انصاف کے ہونے کے ناطے جو جواب ہے وہ میں نے آپ کو دیا ہے, جو میں بار اپنے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کہتے ہوئے میں نے سنا ہے اور عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. اکاؤنٹیبلٹی جو ہوتی ہے ہماری ہر کیبنٹ میٹنگ میں ہر جگہ پہ وہ کہتے ہیں اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے, اور مطلب وہ کہتے ہیں نا جی کہ ایک چیز ہوتی ہوئی بھی نظر آئے اور ہو بھی, دونوں چیزیں. رائٹ, یہ بڑی اچھی بات ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے. بزدار صاحب بھی اب نیب کے اس میں آگے میں ریڈار کے اندر, تو آپ یہ کیٹاگریکلی آج پاکستانی عوام کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ذرا سی بھی ڈسپیرنسی پائی گئی یا ذرا سا بھی نظر آیا کہ انہوں نے irregularity آئی ہے ان کے اینڈ کے اوپر, خواہ وہ پیٹرول کا جو الکوہل کا, سوری پیٹرول کہہ رہا ہوں, آپ کی منسٹری کی وجہ سے میرے منہ سے پیٹرول نکل رہا ہے, الکوہل کی جو ہے وہ انہوں نے پرمیشن غلط دی ہو, یا جو جائیدادیں جو آئی ہیں سامنے جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ مبینہ طور پہ شاید وہ غلط طریقے سے لی گئی ہیں, پرچیز کی گئی ہیں, تو وزیر اعلیٰ پنجاب بھی گھر جا سکتے ہیں, پرائم منسٹر اس کے لیے بھی تیار ہے, اتنا احتساب پہ وہ چل رہے ہیں. دیکھیں جی, وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار صاحب جو ہیں ان کو پورا حق حاصل ہے, وہ بحیثیت وزیر اعلیٰ نہ وہ ادھر ادھر آگے پیچھے ہوئے, وہ دلیرانہ طور پہ گئے ہیں, انہوں نے سامنے اپیئر ہوئے ہیں, نیب کے سامنے اپیئر ہوئے ہیں, کویشنیئر لیا ہے, وہ فل کر کے دیں گے اور ایک پروسیس کے ذریعے دیں گے, اور انگریزی میں کہتے ہیں لیٹ جسٹس پریویل, کہ مطلب قانون جو قانون کا رستہ ہے وہ اختیار ہو کے سامنے آ جائے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. لیکن یہی میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ انکوائری تو بھی شروع نہیں ہوئی, لیکن پرائم منسٹر عمران خان کا یہ مینیفیسٹو میں ہے کہ اگر انکوائری بھی شروع ہو جائے ایک وزیر کے اوپر, وزیر اعلیٰ تو خیر بہت بڑی پوسٹ ہوتی ہے, تو وہ ریزائن کرے گا انلیس کہ انکوائری سے اس کو کلیئر کیا جائے. تو یہ بزدار صاحب پہ بھی اس کا اطلاق ہوگا اس لیول تک جس لیول سے آپ بات کر رہے ہیں احتساب؟ ابھی تو انیشل سٹیجز ہیں جی, ابھی تو انیشل سٹیجز ہیں نا جی, ابھی آگے جب چیز جائے گی تو پتہ لگے گا. رائٹ, ذرا بجلی پہ آ جاتے ہیں. عمر ایوب صاحب, تحقیق ہوئی ہے کہ پاکستان میں جو بجلی کی قیمتیں ہیں وہ ویتنام, سری لنکا, بنگلہ دیش, ملائیشیا, بھارت, تھائی لینڈ, ان سب سے زیادہ ہے. اس کی کوئی ایک وجہ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ جس میں یہ نہ لگے کہ گورنمنٹ جو ہے مافیا کے آگے جو ہے وہ جھکی ہوئی ہے, پیٹرولیم کارٹیل کے آگے جھکی ہوئی ہے, یا آپ بھی جیسا پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ جی پیٹرولیم کا کارٹیل ہے اس کے آگے ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے اور ابھی ہم کر رہے ہیں, ہمیں ٹائم چاہیے, یہی وجہ ہے, یا اس کی کوئی اور ٹیکنیکل وجہ بھی ہے کہ پرائزز ہائی ہیں؟ اگر پیٹرولیم کارٹیل نہیں ہے یا مافیا نہیں ہے پیٹرولیم کا, تو کوئی اور وجہ بھی ہے ٹیکنیکل آپ کے نزدیک پرائز ہائی ہونے کی؟ بجلی کی قیمتیں, بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے شاہد صاحب, بڑی بنیادی چیز آپ نے پوچھی اور بڑے آسان عام فہم زبان میں آپ کو سمجھاتا ہوں اور آپ کے توسط سے ناظرین کو بھی. پچھلی سابقہ حکومتوں کے غلط معاہدے, اس پہ مختلف چیزیں ہیں, ڈالر انڈیکس ریٹرنز ہیں, کیپیسٹی پیمنٹس ہیں, مختلف چیزیں ہیں, تو وہ سارے معاہدے جو ہیں اس کا سارا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھگت رہی ہے. میں نے کل ہی, میرے ساتھ ہمارے باقی ساتھی بھی وزراء تھے, ہم نے پریس کانفرنس کی ہے, جو آلٹرنیٹ رینیویبل انرجی پالیسی ہم لوگ لائے ہیں, جو سابقہ حکومتوں میں فضل مال رینیویبل انرجی جو کہ سولر, شمسی توانائی, آپ کی ہوا کی توانائی, جو ریٹ ان کے تقریباً 14 سینٹ پہ, 20 سینٹ پہ, 22 سینٹ پہ ہوتے تھے, وہ اس وقت ہم لوگ وہ جو ریٹس ہیں ہم لوگ اس کو 3 روپے 75, 3 روپے 80 سینٹ پہ لے آئے ہیں. اور یہ جس وقت کمپیٹیٹیو بیڈنگ پہ جائے گا, جس وقت ان پروجیکٹس کے لیے بولی لگے گی, جو نیا ہماری پالیسی آئی ہے, تو یہ تقریباً 3 سینٹ پہ آئیں گے. تو سابقہ حکومت نے تقریباً 4000 میگا واٹ وہ بڑی آسانی کے ساتھ رینیویبل انرجی کے ساتھ لا سکتے تھے, پر انہوں نے باقی پروجیکٹس کو ترجیح دی اور مہنگی بجلی وہ سسٹم میں لائے. تو یہ 2-3 چیزیں جو غلط فیصلے ہوئے اس وقت, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارا ابھی ٹارگٹ کیا ہے کہ 2030 تک, پہلے میں 2025 کے بارے میں بات کروں گا, کہ 2025 تک ہماری شمسی توانائی اور ہماری ہوا سے جو توانائی بنے گی وہ تقریباً 8000 میگا واٹ ہم لوگ لائیں گے, جو کہ انرجی مکس کا 20% حصہ ہوگا. اور پاکستان کا ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ 2030 تک تقریباً 70% بجلی جو بنے وہ پاکستان کے اپنے ذخائر سے بنے, چاہے وہ کوئلہ تھرکول ہو, چاہے وہ ایٹامک انرجی ہو, چاہے وہ پن بجلی ہو, چاہے وہ شمسی توانائی ہو, چاہے وہ آپ کی ہوا سے توانائی ہو. لیکن عمر صاحب, جو سابقہ حکومتوں نے آپ کی پلاننگ بڑی اچھی ہے, یہ جو آپ شمسی توانائی, وہ تقریباً 70 ایک سیکنڈ شاید صاحب, جو سابقہ حکومتوں نے انرجی مکس ہمیں جو دیا ہے وہ 70% سے بھی زیادہ اس کا انحصار وہ باہر سے امپورٹڈ فیولز پہ ہے. اور جب امپورٹڈ فیولز پہ آپ کرتے ہیں تو تقریباً $16 ارب سالانہ پاکستان کا ذرائع مبادلہ جو ہے وہ ملک سے باہر جاتا ہے. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس کو ہم لوگ کم کریں.
رائٹ آپ بڑی اچھی کوشش ہے، لیکن میرا سوال بنیادی طور پہ جو تھا نا، آپ نے ایک تو بڑا اچھا جو مفصل جواب دے دیا کہ آپ شمسی توانائی بھی یوز کر رہے ہیں، آپ اس کو بڑی ایفرٹ کر رہے ہیں، لیکن جب پرائم منسٹر آف دا کنٹری آ کے یہ کہتے ہیں کہ جب پیٹرولیم کے مصنوعات کا معاملہ ہوا اور انہوں نے کہا جی پیٹرولیم کمپنیز کو فائن بھی کیے گئے، لیکن وہ فائن بڑے معمولی تھے، جو اس کا پروفٹ ہے جو پیٹرولیم کمپنیز کو ڈائریکٹلی ملا وہ تو بہت ہے، وہ تو اربوں میں چلا جاتا ہے اور عوام کی جیب سے تو بہت بے تحاشا پیسہ نکلا ہے۔ پرائم منسٹر نے آگے کہا کہ یہ پیٹرولیم کا بھی مافیا ہے، جس طرح آٹا کا مافیا ہے، شوگر کا مافیا ہے۔ تو آپ تو اس منسٹری کو دیکھ بھی رہے، پیٹرولیم کا مافیا جو ہے وہ کون لوگ چلا رہے ہیں؟ کچھ آپ کو اس بارے میں علم ہے یا پرائم منسٹر کو بتاتے ہیں، یا یہ مافیا جو اس کا نام بھی سامنے نہیں آتا لیکن یہ مافیا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں اتنے سٹرونگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب اپنی تمام تر آنیسٹی کے باوجود انہیں کچل نہیں پا رہے؟ کیونکہ پھر پیٹرولیم کی مصنوعات بڑھتی ہیں، آپ کی گورنمنٹ پہ سیاسی دشنام ترازی بھی ہوتی ہے اور عوام بھی پستے ہیں اس کے اندر مہنگائی کے نیچے۔ بہت اچھا سوال ہے، اس کا بڑا مختصر سا جواب دیتا ہوں۔ اس پہ کمپنیز بھی ملوث تھیں، اس پہ آپ کے پیٹرول کے جو ڈیلرز ہیں، پیٹرول پمپس کے مالکان ہیں، وہ بھی تھے۔ جس وقت حکومت وقت نے ہم نے جس وقت پریشر ڈالا کمپنیز پہ تو وہاں سے وہ پیٹرول نکلنا شروع ہوا، اور جس وقت وہ ڈیلرز کے پاس گیا تو وہاں پہ جو آپ کے ڈیلرز ہیں انہوں نے بھی ذخیرہ اندوزی کی، اور قانون میں جو گیپس تھے وہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اور وہ اس وقت ہم لوگ اس کو کور کر رہے ہیں، اور وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہوگا۔ اور وہ کس طرح ہوگا کہ اس پہ پیٹرول پمپ جو نوزل آپ ڈالتے ہیں اس کی سیل وہ آٹومیٹکلی آئی ٹی کے ذریعے وہ ریکارڈ ہوگی، اور وہ اوگرا کے پاس جائے گی۔ اسی طرح جو ٹینکیوں میں جو پیٹرول جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی بڑی ٹینکیاں ہیں جس میں ہزارہ ٹن، تو یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو چل گیا پتا یہ مافیا کون سا، اس کو آپ کنٹرول کریں گے، آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کو چل گیا پتا؟ بالکل ہوگا، بالکل۔ لیکن قانون میں جو لوپ ہولز تھی، لیکن عمر بھائی کیونکہ تین بڑے کوئک سوال آپ کا 2015-16 میں، ٹھیک ہے، تین بڑے کوئک سوال۔ آپ کا اپنا سینٹ میں بیان ہے کہ پیٹرول کے اوپر جو ہے بیسیکلی 47 روپے 86 پیسے، جبکہ ڈیزل پر 51 روپے 41 پیسے فی لیٹر گورنمنٹ ٹیکس وصول کر رہی، جو آلموسٹ 100% بنتا ہے۔ تو آپ چلے مافیا نے تو زیادتی کی، ان کو تو نہ وہ الیکٹڈ مافیاز ہیں، نہ عوام کو جواب دیں، نہ عمران خان صاحب کی طرح یا آپ کی طرح عوام کا کنسرن رکھتے ہیں، نہ عوام کے پاس انہوں نے جانا ہے۔ لیکن آپ تو یہ کر سکتے تھے کہ آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ عوام مہنگائی میں پسی ہوئی ہے، 9% عوام انفلیشن چل رہا ہے، فوڈ آئٹمز پہ 15% چل رہا ہے، اور رورل ایریاز میں تو 17% سے بھی اوپر چلا گیا ہے۔ تو یہ 100% کو تو آپ 50% کر سکتے تھے کہ یہ بھی آپ کا ہاتھ بندھے ہوئے کہ اپنا پروفٹ حکومت کم نہیں کر سکتی، چاہے عوام کو جتنی بھی انفلیشن فیس کرنی پڑ رہی ہو، مہنگائی۔ نہیں، میں اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے شاہد صاحب۔ سابقہ حکومتیں جو ہیں وہ جی ایس ٹی کی مد میں اور باقی مد میں تقریباً وہ 74% تک جی ایس ٹی ایٹسٹرا وہ چارج کرتے رہے پیٹرولیم مصنوعات پہ۔ ہم نے تو اس کو لمٹ کیا ہوا ہے، اور پی ڈی ایل پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کو 30 روپے پہ ہم نے لمٹ کیا ہوا ہے، ہم تو اس کو نیچے لائے ہیں۔ لیکن آپ تو 100% نہیں چارج کر رہے۔ دوسری بات یہ، ہاں جی 100% نہیں 100% نہیں ہے۔ دوسری اہم بات آپ کو میں بتاتا چلوں شاہد صاحب، وہ یہ ہے کہ پاکستان کا آپ موازنہ کریں کہ اس وقت بھی خطے میں، اور میں خطہ صرف پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش یا سری لنکا نہیں کہتا ہوں، میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کہتا ہوں، یہ ملیشیا، انڈونیشیا کو بھی شامل کر کے، تائیوان کو شامل کر کے پاکستان کی تیل کی مصنوعات کی قیمتیں جو ہیں وہ سب سے کم ہیں بین الاقوامی منڈی میں۔ جو آئل پروڈیوسنگ کنٹریز نہیں ہیں، مطلب جو کہ جن میں تیل خود وہ پیدا نہیں کرتے، وہاں پہ پاکستان کی قیمتیں کم ہیں۔ اور دوسری اہم بات کہ آپ کا یہ ٹیکسیشن یا جمع نہ ہو، تو اس وقت ہمارے ٹیکسیشن میں ہمارے لیے چیلنجز کیا ہیں؟ ہمارا انرجی سیکٹر، توانائی کے سیکٹر میں ہم لوگ ریفارمز لا رہے ہیں، اور ہمارا ایف بی آر میں، فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ابھی جو کابینہ میٹنگ ہوئی تھی وہاں پہ وزیر اعظم صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ ایف بی آر میں ہم لوگ چینجز لا رہے ہیں۔ تو اس سسٹم کو جب تک ڈائریکٹ ٹیکسیشن کا سسٹم آپ کا بہتر نہیں ہوتا تو انڈائریکٹ ٹیکسز پہ آپ نے ملک کا نظام بھی چلانا ہے۔ آپ گلی، نالیاں، سینیٹیشن سسٹم، سوریج سسٹم، ساری چیزیں آپ نے مہیا کرنی ہیں لوگوں کو۔ عوام تو انتظار نہیں کرے گی۔ بالکل ٹھیک۔ آپ کی پریس کانفرنس ہے 19 جون کی، جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ بیسیکلی ہم گردشی قرضہ نیچے لے آئیں گے۔ ڈیٹ شاید غلط ہو سکتی ہے، جب نون لیگ نے چھوڑا تو 1100 ارب کا گردشی قرضہ تھا، آج تو عمر ایوب صاحب یہ ڈبل ہو گیا ہے 2200 ارب۔ تو اب کس طرح عوام اس پہ کیا کرے کہ حکومت کس طرح مینج کر رہی ہے تمام چیزوں کو؟ obviously گردشی قرضے کے بوجھ چلے تو پھر عوام نے پسنا ہوتا ہے نا مہنگائی کی صورت میں۔
شاہد صاحب گردشی قرضے کے دو بڑے سمپل عام فہم زبان میں آپ یہ مجھے بتا دیں کہ آپ ایک چیز 100 روپے کی بیچتے ہیں اور وصولی آپ اس کی 90 روپے کریں تو وہ جو 10 روپے وہ گردشی قرضہ اس میں شامل ہوتا ہے. تو اس کو ہم نے بہتر کرنا ہے. ہماری جو اچھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ منافع میں ہیں, جو خراب ہیں ان کو ہم لوگ بہتر کر رہے ہیں. چوری پہ ہمارا سٹریس ہے, اس کو ہم لوگ ٹھیک کریں گے. ٹیکنالوجیز انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ سابقہ حکومتوں نے ٹیرف انکریز نہیں کیا تھا اور وہ آپ سمجھیں کہ زمین دوز بم ہمارے لیے چھوڑ گئے تھے. اس وقت کووڈ کی وجہ سے جو ہمارا اینٹی تھریفٹ یا چوروں کے خلاف جو مہم تھی اس پہ ذرا خلل آئی ہے. وہ تیزی سے ہم لوگ پھر شروع کر رہے ہیں اور لیکن ڈبل ہو گیا گردشی سسٹم قرضہ میں ہم لوگ ابھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. جی وہ اس کی بنیادی وجہ, اس کی 2-3 بنیادی وجوہات ہیں کہ آپ کا ڈالر ریٹ جو کہ سابقہ حکومت جس وقت جا رہی تھی انہوں نے ڈالر کو مصنوعی طور پہ اوپر رکھا. سر وقت کی بڑی قلت ہے. لاسٹ کوسچن عمر بھائی. 24 ارب ڈالر انہوں نے گوا دیا. رائٹ, یہ خبر آئی تھی کہ اگست کے اندر جو ہے بجلی کے نرخوں میں اضافہ ہو جائے گا, مزید اضافہ ہو جائے گا. میرے پاس لکھا ہوا 95 پیسے فی یونٹ اخباری اطلاع. آپ ایگری کر رہے ہیں اس بات سے مزید اضافہ اب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بس یہ اسی پہ جس پہ ہے خوشخبری دے دیں قوم کو 14 اگست. ہم لوگ اس وقت ساری اپنی چیزوں کے جائزہ لے کے, کیونکہ ہم پہ بھی بہت بوجھ ہے, ہم نے آگے بلز دینے ہوتے ہیں مختلف سیکٹرز کو. ہم لوگ جائزہ لے کے اپنی کیلکولیشن کر کے وزیراعظم صاحب کے سامنے رکھیں گے, اپنی سفارشات منسٹری آف فائنانس کے سامنے رکھیں گے, جو کابینہ اجازت دے گی. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ عمر ایوب صاحب, یو ہیو گیون اس اے ٹائم. آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا اور obviously اس پوائنٹ آف ویو کے اوپر جو ہے ہم لیں گے نون لیگ کے رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ پروگرام موجود ہوں گے. ویئرس ان سے پولیٹیکل معاملات جاننے کی کوشش کریں گے. مریم نواز صاحبہ کی آمد جو ہے وہ نون لیگ کی پرماننٹ پالیسی ہے یا صرف ون ڈے شو تھا, ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویورز ویری وارم ویلکم بیک ٹو دی شو. پروگرام کے پہلے حصے میں وفاقی وزیر جو تھے ان کی عمر ایوب صاحب کی وزیر توانائی کی گفتگو سن رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے گردشی قرضے سے لے کے, اب رانا ثناء اللہ صاحب بہت وارم ویلکم, گردشی قرضے سے لے کے اگر آپ بھی سن رہے تھے گفتگو, مہنگائی تک اور پیٹرول کے ریٹ اوپر آنے تک, پیٹرول کا کارٹل مافیا, یہ سب تک میں لکھتا جا رہا تھا. سارا مدعا جو ہے نا انہوں نے تھوڑے دے پا دیتا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی سوال حکومت سے پوچھے, عمر ایوب صاحب کی بات نہیں ہے, پرائم منسٹر سے آپ شروع کریں تو سارے رستے آپ کی طرف ہی جاتے ہیں. رانا صاحب تباہی کے اس ملک کی. میں سن رہا تھا کیونکہ میں ویٹ کر رہا تھا تو میں نے وہ سارا پروگرام آپ کا سنا ہے. اچھا, آپ نے جتنے بھی سوال کیے بالکل وزیر صاحب فلیٹ تھے. اچھا, کوئی ان کے پاس آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ نے کہا کہ جی پیٹرول کے اوپر جو ہے وہ اتنا ٹیکس ہے اور یہ تقریباً جو ہے وہ 100% ہے, جی 100%, تو کیا اس کا جواب دیا انہوں نے کوئی ادھر ادھر کی؟ اب یہ 100% جو ٹیکس لے رہے ہیں تو کیا یہ بھی کوئی پچھلی حکومت ان کو مجبور کر رہی ہے کہ یہ ٹیکس جو ہے یہ 100% لینا ہے آپ نے, یہ اس کو آپ نے 50% یا 40% نہیں کرنا؟ جبکہ اسد عمر صاحب آن ریکارڈ ہیں, یہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم آئیں گے تو ہم اصل قیمت کے اوپر جو ہے پیٹرول لوگوں کو مہیا کریں گے. اسی طرح سے جو آپ نے وہ کی ہے بات گردشی قرضے کی, ہاں جی, تو اس وقت تو یہ کہتے تھے کہ جی گردشی قرضہ جو ہے یہ تو کرپشن ہے, یہ تو حکمران جو ہے یہ تو کرپشن کر رہے ہیں. آپ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی وہ سستی لیں اور مہنگی بیچیں تو وہ پھر گردشی قرضہ ہوتا ہے. ہمارا جو ہے وہ 5 سال میں 1100 ارب تھا, ان کا 2 سال میں 1100 ہو گیا. بالکل ٹھیک. تو کوئی جواب نہیں تھا اس کے پاس. چلے اب آپ مجھے بتائیے رانا صاحب کہ آپ کے پاس حال ہے ان کا, پھر اس کے علاوہ اور کوئی ان کے پاس جواب نہیں ہوتا. رائٹ رانا صاحب, لیکن آپ کا اپنا حال آپ یہ بتائیے کہ عثمان بزدار صاحب جو ہے وہ بھی نیب گئے کل, اور پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ بغیر پروٹوکول, بغیر ایک بندے کے وہاں پہ کوئی جلسہ, کوئی جلوس نہیں, کوئی ورکر نہیں, انہوں نے آئین کی پاسداری کی اعلیٰ ترین مثال قائم کی. اور آپ لوگوں پہ الزام یہ ہے کہ مبینہ طور پر آپ نے کل مریم نواز صاحبہ کی پیشی پہ پرسوں نیب جیسے آئینی ریاستی ادارے پر حملہ کیا. رانا صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ بزدار صاحب کی پیشی پہ کون سا ورکر جاتا وہاں پہ؟ بزدار صاحب کس پارٹی کے لیڈر ہیں, یا بزدار صاحب کی اپنی کیا حیثیت ہے ماسوائے اس کے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ان کو وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پنجاب یا پنجاب کا شہباز شریف جو ہے وہ لگایا ہوا ہے, تو ان کے لیے کس نے جانا تھا؟ پروٹوکول جو ہے وہ بطور چیف منسٹر ان کے پاس ہے, اگر وہ چاہتے تو ساتھ جو ہے وہ لے جاتے. اور ویسے میری اطلاع ہے کہ جو اگر وہ
ظہراً پروٹوکول لے کے جاتے تو تھوڑے آدمی جو ہے وہ ان کو ڈیوٹی دینا پڑتی. میرا خیال ہے اس سے کوئی 10 گنا لوگوں نے جو ہے وہ سول کپڑوں میں ان کے آفس سے لے کے جو ہے وہ نیب آفس تک جو ہے وہ ڈیوٹی دی ہے, تو تب جا کے جو ہے وہ اب جو آپ پر الزام لگ گیا کہ نیب پر حملہ کیا ریاستی ادارے پہ, رانا صاحب اس پہ بھی ذرا رسپونڈ کر دیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ نیب جو ہے وہ ایک ریاستی ادارہ کم اور ایک ایسی ایجنسی کے روپ میں اس کا وجود ہے کہ جو حکومت کے انتقام کو, حکومت کی نفرت کو اور حکومت کے خوف کو جو ہے وہ ان کے مخالفین کے خلاف جو ہے وہ وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ ایف آئی آر ہے ان کی, اس ایف آئی آر میں جو ہے انہوں نے 4 جگہ پہ مریم نواز شریف صاحبہ کا نام جو ہے, دیکھیں یہ ہر انسان کا یہ حق ہے کہ وہ جس نام سے چاہے اس نام سے اسے جو ہے وہ پکارا جائے. مریم صفدر لکھا ہوا ہے. یہ آئینی حق بھی ہے, یہ قانونی حق بھی ہے کہ جس نام سے میں چاہتا ہوں کہ مجھے پکارا جائے مجھے اسی نام سے پکارا جائے. بالکل صحیح. یعنی ان کے خوف کا آپ عالم یہ دیکھیں, ان کے خوف کا اور ان کی نفرت کا یہ حال دیکھیں کہ 6 تاریخ کو مریم نواز جو ہے وہ مریم نواز شریف تھی. یہ ان کا نوٹس ہے, یہ 6 تاریخ کا نیب کا نوٹس ہے. اس میں لکھا ہے کہ مریم نواز شریف وائف آف محمد صفدر, یہ لکھا ہوا ہے اس کے اوپر, یہ 6 تاریخ کو. ٹھیک ہے. اب آپ ان کی جو ہے وہ خوف ان کا ملاحظہ کریں کہ اب اس میں جو ہے یہ 4 جگہ پہ جو ہے یہ مریم صفدر نے جو ہے وہ نیب لاہور میں پیش ہو کر جواب دینے کی بجائے اپنے شوہر صفدر اوان کی ماں پر مسلم لیگ نون کے کارکنان کو اکسایا اور کارکنان کو منظم جو ہے وہ کر کے تو جو ہے وہ وہاں پہ بدنظمی کا مظاہرہ. تو نیب کا افسر تو دفتر ٹوٹا ہے نا رانا صاحب, اس لیے کہہ رہے ہوں. اچھا جی, اور ایک چیز اور, ہاں جی دفتر ٹوٹا ہے, ایک اور چیز ایڈ کر دوں پھر آپ. کامران صاحب جی صاحب آپ نے وہ دیکھی ہوگی بلڈنگ. اچھا اسی طرح سے دیکھیں کہ آگے 3-4 جگہ پہ ذکر ہے اور یعنی نفرت جو ہے نا وہ ان الفاظ سے جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, ان الفاظ سے. یعنی 5 دن پہلے وہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, لیکن ایک پوائنٹ اور لے لیں رانا صاحب. 5 دن بعد وزیر اطلاعات جو ہے, یہ آپ ان کا حال دیکھیں سر ایک پوائنٹ اور لے لیں, کس حد تک یہ لوگ خوف زدہ ہیں. رسپونڈ کریں اس کو کہ وزیر اطلاعات فیاض چوہان نے دعویٰ کیا ہے پریس کانفرنس میں کہ آپ لوگوں نے ایک رات پہلے جاتی عمرہ میں لیگی قیادت 10 لاکھ روپے تقسیم کیے. پتھر مارنے والے فی کارکن کو 25,000 روپے, جبکہ مریم نواز صاحبہ کی گاڑی پہ پتھر مارنے والے کارکن کو 1 لاکھ روپیہ دیا گیا. بڑا سیریس الزام ہے آپ پہ کہ آپ پتھر آپ نے خود اپنے بڑھوائے ہیرو بننے کے لیے. نہیں کامران صاحب, اگر ان کو اتنی انفارمیشن ہے, ان کو یہ بھی پتا ہے کہ 25 روڈ جو ہے وہ 1000 کے کس کو دیا اور 1 لاکھ روپے کس کو دیا, اور اتنے جو ہے وہ پیسے تقسیم ہوئے, تو پھر انہوں نے کیا کارروائی کی ہے؟ اب تک ان لوگوں کو گرفتار کیا ہے کہ اس آدمی نے 1 لاکھ روپے لیا تھا, ان لوگوں نے جو ہے وہ 25,000 لیا تھا. اب یہ جو انہوں نے اس میں ایک گاڑی کا لکھا ہے, یہ گاڑی کا انہوں نے باقاعدہ جو ہے یہ گاڑی میں سے پتھر نکلے ہیں آپ کے کارکنوں کو مہینہ طور عمرہ سے. ہاں سن لیں جی جاتی عمرہ سے گاڑیوں میں پتھر بھر کے لائے گئے, جن میں سے ایک گاڑی پراڈو گاڑی نمبری LZ 6000 ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ LZ جو ہے 6000 جو گاڑی ہے, یہ ہمارے MP ہیں افتخار چھچھر اوکاڑا سے. میں آپ کو نمبر ان کا دے دیتا ہوں. اگر ان کو یہ ثابت ہو جائے, یہ جو فوٹیج ان کی گاڑی کی دکھا رہے ہیں نا جس میں لوگ تھیلیاں اٹھا کے رکھ رہے ہیں, وہ فوٹیج یہاں کی ہے ہی نہیں. وہ فوٹیج جو ہے وہ جاتی عمرہ کی ہے. وہ آدمی وہاں پہ جو ہے وہ پھولوں کی تھیلیاں تھیں اور ساتھ جو ہے وہ کوئی گوشت جیسے اس نے مجھے بتایا کہ وہ صدقے کے لیے جو ہے وہ گوشت صدقے کے لیے تھا, لیکن میں اسے وائڈر پکچر پہ جاؤں گا. وہ تھیلیاں جو ہیں وہ گاڑی میں رکھی ہوئی تھی, سن لے, گاڑی میں رکھی ہوئی تھی, وہ گاڑی سے نکال کے جو ہے وہ ڈگی میں انہوں نے رکھی. وہ فوٹیج بنی ہے جاتی عمرہ میں, اور اس فوٹیج کو یہ چلا رہے ہیں کہ یہ نیب کے آفس کے باہر کی فوٹیج ہے اور وہاں سر اب تو یہ فیصلہ کرے گی عدالت. لیکن رانا صاحب اب لارجر پکچر آپ نے کہا
اور آپ کہتے ہیں آپ کی پارٹی کے عمران خان صاحب اور خود سیاسی طور پہ مریم نواز صاحبہ سے خوف زدہ ہیں، اتنے خوف زدہ ہیں کہ ان کا جلسہ برداشت نہیں کر سکتے، جیل میں ڈال دیا، اتنے خوف زدہ ہیں کہ وہ باہر نکلی ان کا نام چینج کر دیا. اگر وہ اتنے خوف زدہ ہیں تو پھر مریم نواز صاحبہ کو تو جس طرح پرسوں انہوں نے پریس کانفرنس کی وہ تو ان کو مجبوراً اس لیے کرنی پڑ گئی کہ ان پہ اٹیک ہوا اور انہوں نے صحیح پریس کانفرنس کی، لیکن پھر تو ان کو پارٹی کو لیڈ کرنا چاہیے. اور آپ کی نون لیگ کی لیڈرشپ کے اندر ایک نئی روح بخشی انہوں نے پرسوں، بلکہ جب وہ پریس کانفرنس کر رہی تھیں واقعتاً لیڈرشپ ٹریڈ نظر آئی مریم نواز میں، لیکن وہ تو پھر بھی نظر نہیں آتی. تو ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت ڈرتی ہے ان سے، دوسری طرف آپ نے نون لیگ کو جو ہے ایک ان ایفیشینٹ پارٹی بنایا ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کو گھر میں بٹھا کے. تو اس سے کیا مطلب لیا جائے کہ آپ نے گورنمنٹ کو فری ہینڈ دیا ہوا ہے جان بوجھ کے؟ دیکھیں کامران شاہد، بات یہ ہے کہ اس یعنی جو پبلک ایٹ لارج لیول پہ مریم نواز صاحبہ کی جو پاپولیرٹی ہے اور جس طرح سے لوگوں نے، جب وہ اس سے پہلے میں اس وقت جیل میں تھا اور وہ فیصل آباد بھی گئی تھی، وہ بھی آپ نے جو ہے وہ مناظر دیکھے ہوں گے، اور گورنمنٹ اس قدر خوفزدہ تھی کہ میڈیا پہ ان کو بالکل بین کر دیا تھا. وہ منڈی بہاؤالدین گئیں، وہ پاک پتن گئیں، سرگودا، خوشاب، اور اس کے بعد وہ فیصل آباد گئیں. تو بات یہ ہے کہ اس چیز کو تو روکا نہیں جا سکتا. اب یہ حکومت کے بس کی بات بھی نہیں ہے، اور پارٹی جو ہے، پارٹی کیوں روکے گی اسے؟ پارٹی بالکل تو وہ کیوں نہیں لیڈ کرتی رانا صاحب؟ وہ اس لیے روک رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ہیڈ ہے یا وہ ہیڈ ہیں، یہ سمجھ نہیں آتی نا پارٹی کو. نہیں سوال ہی نہیں، بات یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب پارٹی کے ہیڈ ہیں، تو پارٹی میں مریم نواز صاحبہ اور باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے پارٹی کو جو ہے وہ اپنے اپنے لیول پہ جو ہے وہ لیڈ کر سکتے ہیں، اور مریم نواز صاحبہ کریں گی، اور اس سے پارٹی جو ہے وہ فائدہ اٹھائے گی، پارٹی جو ہے وہ اس سے مستفید ہوگی. آپ بالکل یہ کوئی فکر نہ کریں، نہ کسی کے ذہن میں یہ ہونی چاہیے بات کہ مریم نواز جو ہے وہ سیاست نہیں کرے گی یا مریم نواز پاکستان مسلم لیگ نون کو لیڈ نہیں کرے گی. رانا صاحب، یہ اس وقت تو جو نظر آ رہا ہے نا آبویسلی، کیونکہ آپ نون لیگ انڈر شہباز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی انڈر بلاول بھٹو صاحب، بیسیکلی جس طرح آپ نے حکومت کا لیجسلیشن میں ساتھ دیا، آپ کی ترامیم ڈالے بغیر حکومت نے سارے بل بھی پاس کرا لیے، آپ کچھ نہیں کر سکے. اس سے پہلے سینٹ کا چیئرمین آپ بنوا سکتے تھے، آپ کچھ نہیں کر سکے. مولانا آپ سے اس لیے ناراض ہو گئے. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ جو اپوزیشن بھی کر رہے ہیں، سوائے ایک نیب کی ترامیم کو لے کے اس پہ آپ لوگ بہت زیادہ سیریس ہوتے ہیں، باقی تو سب رانا صاحب یہ ایک میڈیا ٹاک ہی ہوتی ہے نا کہ جی مہنگائی ہوگی. آپ کو بھی پتا ہے کہ اگلے 3 سال تک یہ حکومت کہیں نہیں جاتی، اور کوئی احتجاجی تحریک، کوئی اے پی سی ان کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تمام سب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور انڈائریکٹلی آپ لوگوں نے بھی یہ سمجھا ہوا ہے کہ ان کو 5 سال تو پورے کرنے دینے ہیں. تو پھر یہ سب کچھ کرنا ہے تو یہ اے پی سی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ احتجاجی تحریک کیا ہے؟ یہ لوگوں کے سامنے اس تمام چیزیں کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذرا یہ بھی بتا دیں رانا صاحب. نہیں دیکھیں کامران، بات یہ ہے کہ پہلے یہ بالکل بات درست ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا پہلے دن سے ہی ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک جو ہے وہ سلیکٹڈ گورنمنٹ ہے، یہ الیکشن جو ہے وہ رگ ہوا ہے، اور ان لوگوں کو غلط طریقے سے جو ہے ملک کے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے یا مسلط کیا گیا ہے. اس وقت ان کا یہ خیال تھا کہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ نہ بنیں. اس وقت دونوں بڑی پارٹیوں جس میں پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی شامل ہے، انہوں نے ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے کہ سسٹم ڈیریل نہ ہو، انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ پارلیمنٹ کا حصہ بنا جائے. وہ فیصلہ غلط تھا، صحیح تھا، میں اس آرگومنٹ میں نہیں پڑتا. اب اس کے بعد آگے آ جائیں. ایک وقت میں یہ خیال جو ہے وہ پی ایم ایل این کی قیادت میں، اس قیادت میں میاں شہباز شریف کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب اور باقی لوگ بھی سب شامل ہیں جنہوں نے اس لیول کے اوپر جو ہے وہ مشاورت ہوئی. یہ خیال تھا کہ یہ جو انہوں نے اتنا جھوٹ بولا ہے 3-4 سال اس قوم کے ساتھ، یعنی ہر کام انہوں نے کہا یہ کام یہ 2 دن میں ہو جائے گا، یہ کام یہ 3 دن میں ہو جائے گا، یہ جو ہے وہ عمران خان آئے گی، سب کی فائل منگوائے گی، اور $200 جو ہے وہ 3 دنوں میں جو ہے وہ پاکستان میں آ جائے گا. 100 ماریں گے ہم جو قرضہ پاکستان نے ادا کرنا ہے ان ملکوں کے منہ پہ، اور 100 جو ہے وہ عوام کے اوپر خرچ کریں گے. مہنگائی ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گی. یہ جو اپنا جو ہے وہ پروجیکٹس ہیں وہ اس طرح سے لگ، یعنی اتنا جھوٹ بولا، اتنا انہوں نے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا. تو یہ ایک یعنی تو میں یہ کہہ رہا ہوں 5 سال کنٹینیو کرنا ہے نا. ابھی آپ کے طور پہ جو جھوٹ چل رہا ہے اس کو 5 سال برداشت تو کرنا ہے. کیوں 5 سال؟
5 साल क्यों कंटिन्यू करना है? नहीं, क्यों अच्छा। कंटिन्यू करना है? तो फिर क्या करेंगे लेकिन आप? एक ये ख्याल था कि एक इनको मुनासिब वक्त जो है वो दिया जाए, ताकि ये ना कह सके कि जी हमने तो ये सारा कुछ कर देना था, लेकिन हमें राणा साहब किस तरह हटाएंगे इनको? हटा सकते नहीं आप? जी। इसलिए सुन लेना, जी। इसलिए जब मौलाना फजल रहमान साहब ने जब धरना उनका शुरू हुआ था, उसमें दोनों पार्टीज के दरमियान या अपोजिशन के दरमियान इसके ऊपर पूरा कंप्लीट जो है वो कंसेंसस जो है वो नहीं था। उसके बाद आपके इल्म में है कि कोरोना शुरू हो गया, कुछ 6-7 माह जो है वो कोरोना में गुजर गए। राणा साहब वक्त की किल्लत अब ये बता दें, अब स्ट्रेटजी क्या है? अब एपीसी की मीटिंग में इंशाअल्लाह ताला ये फैसला होने जा रहा है कि ये हुकूमत जो है इसने 2 साल में वो तमाम जो वादे किए थे उनके उलट काम आप किया है। तहरीक चलाएंगे इस इनको मुल्क गिराने की के लिए? इकॉनमी को तबाह किया है। तहरीक चलाने का सोच रहे हैं? जी बिल्कुल, एपीसी के प्लेटफॉर्म में फैसला होगा और बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उस फैसले के साथ जो है वो एक खड़ी होगी। कदम आगे राणा साहब एक चलेगी। ब्रेक लूंगा जी, यहाँ पे ब्रेक वापस आते हैं। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.